السلام علیکم۔ نایاب زبانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نایاب زمانے کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں، اپنے پرانے قصے شیئر کرتی ہوں، تو اس حوالے سے آج بات کروں گی۔ آج ہم کریں گے جی پنجاب کا سفر، جو ہماری چھٹیاں ہوتی تھیں ہمارے بچپن میں، اور پھر ہم بذریعہ ٹرین جاتے تھے سیالکوٹ، اور ٹرین پہ کراچی سے بیٹھتے تھے، اور سیالکوٹ تک کا سفر، وہ کیا تیاریاں ہوتی تھیں، اور کیسے ہم وہ سفر ہمارا گزرتا تھا، اور کیا کیا کچھ کرتے تھے، اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو جی گھر میں جب وہ ٹکٹیں وکٹیں ہو جاتی تھیں اور اطلاع کر دی جاتی تھی، بچوں میں پتہ چل جاتا تھا جی فلاں دن جا رہے ہیں ہم دادا کے گھر، وہ بڑی خوشی ہوتی تھی، او اسی چلے ہاں سیال کوٹ، اسی چلے ہاں، اتنے ہم لوگ خوش ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس کے بعد پھر ہم لوگ جب وہ ہمیں تو کوئی تیاریوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، بس ہمیں خوشی ہوتی تھی۔ تیاریاں تو ہمارے پیرنٹس کرتے تھے کہ وہ پھر کپڑے بیگ میں رکھ رہی ہیں ہماری امی، اور وہ جو تیاریاں ہوتی تھیں، اور بیگ بھی وہ اس طرح آج کل کے بیگ نہیں تھے، وہ سیمسونائٹ اور ٹرالی بیگ، اس زمانے جو ہوتا تھا ٹرنک، انہوں نے کہتے تھا ٹرنک، اب پتہ نہیں، اب تو خیر کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ایک ٹین ٹائپ کے ہوتے تھے بنے ہوئے، اس کو ٹرنک کہتے تھے۔ اس میں جو ہے نا رکھے جاتے تھے کپڑے، اس میں دو کنڈیاں ہوتی تھیں، اس کو یوں کر کے بند کر کے اس میں پھر تالا لگا دیا جاتا تھا، وہ بڑے بڑے، اس کو آپ ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے، سر پہ اٹھا کے نا، اسی لیے پھر اس زمانے میں کلی جو تھے ان کی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ سر پہ اٹھا کے وہ لے کے جاتے تھے، بڑے بڑے ٹرنک ہوتے تھے۔ یہ کوئی فیشن تھا ہی نہیں بیگ اس ٹائپ کے جو آج کل ٹرالی بیگز اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، تھی ہی نہیں، تو وہ ٹرنکاں چ بھی کپڑے رکھ لیتے جاندے سن۔ اس کے بعد پھر وہ تیاری ہو گئی، اس کے بعد ایک ٹوکری ہوتی تھی پلاسٹک کی، تو وہ اس میں پھر تولیہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں میری امی رکھتی ہوتی تھی کہ جو ٹرنک نہ کھولنے پڑے، ان کے تالے نہ کھولنے پڑے، ایک ایک جوڑا بچوں کا جو چھوٹے ہوتے تھے کہ رستے میں کوئی گندا کر دے تو وہ اس کا کپڑا رکھا جاتا تھا، تولیہ رکھا جاتا تھا، رومال رکھے، جب اس کے رومال بہت ان دنوں ہوتے تھے، ہر بندہ ایک رومال اپنی جیب میں ضرور رکھتا تھا، تو رومال رکھتی تھی میری امی، تو وہ سارے جی تیاری ہو جاتی تھی، وہ کپڑوں والا ایک بن جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک کھانے کی ٹوکری ہوتی تھی، اس میں پھر فروٹ ہوتا تھا، اور اس میں اور انڈے انڈے ابال کے رکھے جاتے تھے، ڈھیر سارے انڈے کے بھی رستے بچے نے انڈے کھانے، وہ انڈے کھائے جاتے، اور اس میں پھر ایک کاغذ لے کے اخبار کا ٹکڑا پھاڑ کے کوئی سا بھی، وہ تھوڑا سا اس میں نمک ڈال کے نا، تو پھر وہ پڑیا سی رکھ لی جاتی تھی، بھئی انڈیاں دے نال نمک تے لا کے کھانا ہے نا، نمک نہ بھول جائیو، یہ بڑی اسپیشل ہدایت ہوتی تھی، اور انڈے والے نے نمک نہ بھول جائیو، تو وہ رکھا جاتا تھا۔ کوئی فروٹ ہو جاتا تھا جو موسم کا ہوتا تھا وہ رکھ لیا جاتا تھا، بسکٹ، وہی سب چیزیں، وہ کھانے پینے کا خوب، اور ایک ہوتا تھا ٹفن، وہ تین اس میں ہوتے تھے ڈبے بنے ہوئے، اور اس میں اور اوپر سے بند ہو جاتا تھا، اس میں پھر کھانا بنا کے رکھا جاتا تھا، قیمہ ہو گیا، مطلب بھنے بھنی چیزیں رکھی جاتی تھی تاکہ شوربہ وغیرہ رستے میں بکھرے نہ، تو وہ پھر وہ قیمہ ہو گیا یا بھنا ہوا گوشت ہو گیا، وہ دو تین چیزیں ایسے بنا کے وہ رکھ لی جاتی تھیں، کوئی لمبا سفر ہوتا تھا تو وہ ہوتی تھی، وہ ساری کھانے پینے کی ایک ٹوکری الگ ہوتی تھی، اور جو ایک رستے میں سامان جو کپڑے چینج کرنے وہ ٹوکری ایک علیحدہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد ایک مشہور و معروف چیز ہوتی تھی جس کے بغیر آپ سفر کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آج کل تو سیاسی جماعتیں اس کو استعمال کرتی ہیں اصطلاح کے لیے، لوٹا، جی ایک لوٹا شاندار قسم دا نواں خریدیا جاتا سی، کیونکہ لوٹے کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ باتھ روم جانا ہے، وہ ایسے کر کے نا باتھ روم میں ٹوٹیاں ایسے لگی تھی، ٹڑک اوپر کو کرو پانی آتا تھا، ٹڑک، وہ بس اتنی دیر آتا تھا، تو پھر وہ لوٹا لازمی رکھا جاتا تھا کہ اتنا لمبا سفر ہے، لوٹا بھائی وہ لوٹا نہ بھول جائیو، بھائی چھیتی کرو ساریاں چیزاں بھول جاؤ، وہ لوٹا نہیں بھولنا چاہیے، وہ لوٹا بھی ہوتا تھا۔ اس کے بعد پانی کے لیے کیا ہوتا تھا، آج کل تو کولر ہے، لوگ سفر کرتے ہیں، اور کولر بھی اب کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں، اب لوگ منرل واٹر کی بوتلیں لے لیتے ہیں، رستے میں سے لے لیتے ہیں یا ساتھ رکھ لیتے ہیں، اب کولر بھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں ہوتی تھی سراہی، مٹی کی سراہی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر ایک گلاس اوندا کر دیا جاتا تھا، اور اس کو ساتھ رکھا جاتا تھا پانی بھر کے، کہ وہاں سراہی میں وہی سراہی بہت ضروری آئٹم ہوتا تھا کہ پانی کیسے پینا ہے، تو سراہی اور گلاس، وہ اس کے اوپر گلاس اوپر اس کو اوندا کر دیا جاتا تھا، وہ پھر ایک وہ ہوتی تھی آئٹم۔
پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ سامان اس میں پانی ڈالے، راستے میں جہاں پانی ختم ہو جاتا تھا، جیسے روڑی آتا تھا، روڑی اسٹاپ اور بڑے بڑے اسٹاپ جہاں ٹرین تھوڑی زیادہ دیر رکتی تھی وہاں پہ اتر کے وہ سامنے اتر کے نا ٹوٹیاں لگی ہوتی تھی، وہاں سے بھر کے پانی لے آ جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا پانی ابلے ہے نہیں جی، جتنے ٹوٹی ملی ہے کھول کے بھر لو، اور لوگ بھی ٹھیک ہوتے تھے، پانی پیتے تھے کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا ان کو۔ اچھا جی وہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بستر، وہ بستر ہوتا تھا کہ اوپر جو چادریں لینی ہیں، تکیے ہیں جو بچھانی ہیں، وہ پھر تکیے ضرور ہوتے تھے، چادریں خیس، وہ ایک بڑا سا بستر ایسا لپیٹ کے باندھ کے رسیوں سے باندھ دیا جاتا تھا اس کو، چلو بھائی تیار ہو گیا سارا سامان۔ او ہو ایسا لگتا تھا پنجاب نہیں جا رہے، کہیں ہجرت کر کے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ٹرنک، کھانے دیاں ٹوکریاں، سراہی، لوٹا، انڈا بڑا بستر، وہ سب کے تکیے اور چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی اوپر چادریں لینے والی، وہ سارا سامان، اور پھر جو رخت سفر باندھا جاتا تھا، گھر سے نکلتے تھے کوئی سواری لے کے، کوئی تو ٹیکسی وغیرہ، تو پھر ہم لوگ وہ صدر کینٹ اسٹیشن پہ پہنچتے تھے، وہاں پہ پہنچ کے پھر اتنا مزہ آتا تھا، ہم تو بس مزے کر رہے ہوتے تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے سامان کی حفاظت کرنی ہے، کچھ اتنا مزہ آتا تھا کہ ہم پنجاب جا رہے ہیں۔ پھر وہ جب یہ پنجاب ٹرین آ جاتی تھی تو پھر وہ سارے لوگ جی اتنی تیزی نہ دوڑ دے سن کہ جیسے پتہ نہیں کہ ٹرین ابھی چلی جائے گی، وہ سامان رکھ رہے ہیں، کوئی اپنا ادھر سیٹ کر رہے ہیں، وہ جو ٹرنک ہوتے تھے وہ نیچے والے سیٹوں کے نیچے گھسائے جاتے تھے، سامان وامان سیٹ کر کے پھر وہ یہ ہو جاتا چلو بھائی تسلی ہو گئی ہن بیٹھ جاؤ آرام نال، پھر وہ بیٹھ جاتے تھے، اور پھر وہ جو بستر ہوتا تھا وہ پھر ہمارے ابو جو ہے نا وہ کھول دیا کرتے تھے، یوں بیچ میں جو ٹرین کے فرش پہ جو درمیان میں جگہ ہوتی تھی نا ادھر کھول کے بچھا دیتے تھے، کہتے چلو بیٹھ جاؤ اتنے، ہوں اتنے بیٹھ جاؤ آرام نال بیٹھ جاؤ، پھر ہم کہاں بیٹھتے تھے، وہ ایک منٹ بعد اوپر برتھ تھے، ایک منٹ بعد نیچے، وہ سب سے محبوب مشغلہ جو ہوتا تھا نا وہ ہوتا تھا کہ برتھ کے اوپر چڑھنا ہے، تھوڑی دیر اوپر سے نیچے کر کے جھانکنا ہے، اس تو بعد پھر نیچے، کہ نیچے آنا ہے جی ہم نے، ابو نے کہنا آ جاؤ بھائی نیچے، پھر نیچے آنا ہے، تھوڑی دیر نہیں گزرنی تو پھر اوپر، ہاں اسے اوپر جانا ہے، وہ بس جب تک سیالکوٹ آ نہیں نہ جاتا تھا بس ہمارا یا ہم سو جاتے تھے جتنی دیر، وہ پسندیدہ مشغلہ تو تھا، اوپر چڑھ جاؤ برتھ دے، پھر نیچے اتر کے آ جاؤ تھوڑی دیر بعد، پھر اوپر چڑھ جاؤ، اور نیچے اترنا ہے تو کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ چاہیے بھائی ہر بندے کو، وہ میں باہر دیکھنا ہے، وہ میں باہر دیکھنا ہے۔ ابو کہتے تھے او کی دیکھنا ہے تسی باہر کی چیز ہے، ہم نے بھی کھڑکی کے ساتھ بیٹھنا ہے، بس وہ باہر سے ٹرین بھاگ رہی ہوتی تھی اور درخت نظر آ رہے ہیں، وہ جو راستے میں منظر ہوتے تھے، لیکن اتنا شوق سے وہ دیکھتے تھے بیٹھ کے کھڑکی میں سے، ٹرین بھاگتی جا رہی ہو باہر سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ جب حیدرآباد آنے والا ہوتا تھا تو ہمارے ابو جو ہے نا وہ دریائے سندھ آتا تھا راستے میں، تو بڑا شوق ہوتا تھا، تو پھر ابو کو پتہ ہوتا تھا، اندازہ ہوتا تھا کہ حیدرآباد آنے والا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن وہ کہتے وہ حیدرآباد آنے والا ہے بھئی، یہ دریائے سندھ آنے والا ہے، آؤ بھئی پانی دیکھو، وہ ہم لوگ کھڑکی میں آ کے سارے کھڑے ہو جاتے تھے، بھرا ہوا دریا دیکھتے تھے، اتنا حیرت ہوتی تھی ہمیں، اتنی حیرت ہوتی تھی، اتنا پانی، ہائے اتنا پانی، وہ اتنا پانی اکٹھا دیکھتے تھے تو اتنا خوش ہوتے تھے، وہ دریا کے اوپر سے گاڑی ڈگ 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 کر کے ایک عجیب ساؤنڈ آتا تھا، کیونکہ وہ پل بنا ہوا ہے نا اوپر، تو تھوڑا سا چینج آتی تھی آواز، تو وہ جب گزرتی تھی ایک آواز بھی اس کی چینج ہو جاتی تھی ٹرین کی، تو وہ ہم دیکھتے تھے جب وہ دریا سندھ کے اوپر سے گاڑی گزر جاتی تھی، وہ کہتے چلو بھائی ہم دریا دیکھ لیا نا، ابو کہتے ہاں چلو ہم بیٹھو، پھر ہم اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ کھانا کھلتا تھا جب بھوک ہوتی تھی، کوئی انڈے چھیلے ہوئے چھیل کے کھا رہا ہے، کوئی روٹی کھا رہا ہے، کوئی کچھ، اور پھر وہ جو اگر اگر وہ سوری کوئی آ گیا تھا، تو اگر وہ جیسے پیاس لگتی تھی نا تو وہ تو پانی ذرا وہی ہوتی تھی سرائی والی بوتلیں، لیکن وہ کیا اس کو کہتے ہیں کولڈ ڈرنک، ہاں کولڈ ڈرنک جو ہے نا وہ ایک بیچنے آتے تھے، کیا بالٹی، بڑی سی بالٹی میں وہ بوتلیں رکھی ہوتی تھی، برف ہوتی تھی، اور انہوں نے یوں کر کے ہاتھ میں وہ جو ایک آتے تھے نا بیچ میں آدمی بیچنے کے لیے، تو ان کے پاس ایک بوتل کھولنے والی کی بھی ہوتی تھی، ایک بوتل ٹھنڈی بوتل، ٹھنڈی بوتل، بوتل بوتل، ہمیں آواز آتی تھی،
ओए होए होए, बोतल की आवाज़ आ गई, अब्बू जी बोतल पिला दो। तो वो इतना होता था कि अल्लाह मियाँ मुझे बोतल पिला दे। तो वो आता था, वो यूँ कर ट्रिंग ट्रिंग ऊपर चाबी फेरता था, बोतल। तो हम लोग ये ललचाए, अब्बू ने कहा पीनी है? सिगरेट, हाँ अब्बू जी पीनी है। अब्बू जी कहा चलो भी पी लो। फिर अब्बू ने बोतल लेके देनी, इतना मज़ा आता था वो। आजकल तो हर घर में हर वक्त कोल्ड ड्रिंक मौजूद होती है। उस वक्त जब पंजाब का सफ़र करते थे या कहीं सफ़र करते थे, उसे कभी कभार बोतल पीने को मिलती थी, तो वो इतना मज़ा आता था कि हर बंदा अपने हाथ पे बोतल पकड़ी हुई है और पी रहा है, और पता अपने आप को पता नहीं दुनिया का शहंशाह समझता था कि मैं आज बोतल पी रहा हूँ। इतनी मज़े के वो चीज़ें होती थी। वो बोतल वाला जब आता था तो फिर वो बस जान बच्चों की ना ऐसे अटक जाती थी कि हमें अब ये मिल जाए। चले जी, वो हो गया किस्सा। फिर वो सोने का होता था रात को, फिर सो जाते थे, फिर तो कोई होश नहीं होता था। नींद सारे दिन के थके होते थे, ट्रेन चल रही है, सो रहे। पर सुबह सुबह जब कोई स्टेशन आता था तो वहाँ पर फिर वो रुकती थी। तो फिर वो आवाज़ आँखों में कानों में जब आती थी, वो जो चाय गर्म, चाय चाय वाला, चाय चाय गर्म चाय। इतना मज़ा आता था। वो फिर वो जो कानों में आवाज़ आती थी ना, जल्दी जल्दी आँखें मल के उठते थे कि वो शेर हो गई भाई, जल्दी करो, असी कहते पीछे ना रह जाइए। वो फिर चाय जो है ना ली जाती थी कि बाकी खाने का सामान तो होता था, लेकिन चाय और वो या कुछ केक वगैरह को बिस्किट इस टाइप की कुछ चीज़ ले ली जाती थी, और फिर पीते थे, और फिर नाश्ता होता था। और फिर वो जब मरहला आता था कि भाई अब सियालकोट आने वाला है हमारा, हर स्टेशन पे भाई कोई भी स्टेशन हो, हमने अब्बू से पूछना ज़रूर है, अब्बू जी केड़ा स्टेशन है? अब्बू ने कहना अच्छा मैं दस रहा हूँ, देख के यूँ करके अब्बू ने खड़की में बताना ये वाला है। ट्रेन कहीं वैसे भी रुक गई है, अब्बू जी केड़ा स्टेशन है? अब्बू बेचारे बताते रहते थे ये वाला स्टेशन है, ये वाला स्टेशन है। हमने हर स्टेशन पे पूछना ज़रूर, असी भाई इन्ने ढीठ सा पूछे बगैर नहीं रहते थे। तो वो पूछते थे हम लोग। उसके बाद जब सियालकोट आने वाला होता था, बस अब्बू को पता होता था, हमें तो नहीं पता होता था अभी कौन से स्टेशन के बाद अब अगला स्टेशन हमारा है। तो अब्बू कहते चलो भाई जो छेती करो, सामान समेटो, जल्दी करो, बनो सामान। वो फिर टोकरी के अंदर कपड़े रखे जाते थे, चीज़ें चप्पलें सीधियाँ कर लो, चलो भाई वो बिस्तरे बनो, वो सारी चीज़ें अलर्ट के कि भाई अब हमारा स्टेशन आने वाला है। वो भी एक बड़ी उतरने की बड़ी तैयारी होती थी कि अपना सारा सामान अब इकट्ठा करो। वो फिर अब्बू ने वो जो बिस्तर खोला होता था उसको फिर बांधते थे दोबारा से। फिर वैसा करके हमारा स्टेशन आ जाओ, सियालकोट स्टेशन आता था, ओ हो दिल च खुशियां भर जांदियां सन, ओ सियालकोट आ गया। तो फिर हम लोग उतरते थे वहाँ, फिर वहाँ से वही जो ये कुली वगैरह होते थे वो सामान उठाते थे, हर चीज़ अपनी देखी जाती थी। हमारे अब्बू कहते थे नग गिन लो, किन्ने नाग ने, पूरे ने ना नाग? वो एक दो तीन चार पाँच छः, वो जितने भी होते थे ना, वो हाँ भाई ठीक ने, पूरे ने। तो फिर वो निकलते थे वहाँ से, स्टेशन से बाहर आते थे। ओह सबसे बेहतरीन चीज़ फिर वहाँ पे होती थी कि वो तांगा, वो तांगे दे उपर बैठते सो, मज़ा आ जाता थी। वो अब्बू जी असी अगे बैठना है तांगे दे, अब्बू जी अगे बैठना है। आगे बैठने का बड़ा मज़ा आता था, पीछे भी आता था, लेकिन आगे से वो नज़र आती थी ना रोड पे, घोड़ा टिक 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 वो चल रहा है, घोड़ा तांगा, वो मज़ा आता था तांगे पे बैठने का। तो फिर वो सामान रखा जाता था, उसमें भी जगह होती थी, नीचे ट्रंक वरंक घुसाते थे, इधर उधर ज़्यादा सामान होता था तो दो टांगे करने पड़ते थे, नहीं तो एक उस पर बाढ़ उड़ के बह जाओ, चलो भी टांगे। वो बैठता था कोचवान शायद कहते हैं, तो वो फिर वो उसके पास एक पतली सी स्टिक सी होती थी, उसको यूँ करके मारता था, घोड़ा चलता। वो इतना मज़ा आता था ना हमें फिर वो सफ़र का। सबसे ज़्यादा जो वो वहाँ से उतर के ट्रेन से भी जो मज़ा आता था ना, वो तांगे पे बैठने का आता था। वो तांगे पे बैठते थे, वो टक 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और फिर हम अब्बू से बार बार पूछ रहे हैं, अब्बू जी कितनी देर रह गई है हंकार आने, अब्बू जी कितनी देर रह गई है। कितनी दफ़ा मैं रस्ते में पूछता, अब्बू कहते वो आ जाएगा, बस हुण आण वाला है, बस हुण आण वाला है। फिर वो तांगा चलता चलता, फिर जब हमारे वो जो हमारे दादा का घर है वो वहाँ जाके रुकता था, फिर हमारी को खुशी की इंतहा होती थी कि हम लोग पहुँच गए। हमारे लिए सियालकोट वही था
جو ہمارے دادا کا گھر تھا، جو گھر ہوتا تھا بھائی، وہی سیالکوٹ ہوتا تھا. ہمیں ارد گرد کی چیزوں کی کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، صرف وہ گھر آ گیا اور ہم اندر داخل ہو گئے اور خوش ہو گئے اور مل لیا سب سے. پرانے گھر ہوتے تھے، بڑے بڑے کمرے، اونچی اونچی چھتیں، تو وہ پھر اتنا مزہ آتا تھا نا. پھر ہم وہاں کھیلتے تھے، پھر ہم چھٹیاں اپنی گزارتے تھے. تو بہت زبردست وہ سفر ہوتا تھا. اب وہ آج آپ دیکھیں اتنی سہولتیں آ گئیں، آپ ساتھ کھانے کے لیے بھی اتنی چیزیں نہیں اٹھانی پڑتی. بستر کے نام پہ بھی اب تو ٹرین میں، آپ اچھی ٹرین میں بھی اگر جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو تکیے وغیرہ چیزیں مل جاتی ہیں. اور کھانے پینے کا بھی اتنا نہیں بہت زیادہ، اور باقی ہر چیز بہت سہولتیں آ گئی ہیں زندگی میں. لیکن وہ جو سفر ہم کرتے تھے وہ نایاب سفر تھے، کہ اتنے اچھے سفر تھے. حالانکہ مشکلات تھیں، لوگ کیسے، وہ سیدھی تختے والی سیٹیں ہوتی تھیں ٹرین میں اور کچھ نہیں. اب آج ہم بڑے کہیں پنجاب بھی جاتے ہیں تو جی بڑے اچھے والے اس میں سیٹ کرا لیں جی، اپنا وہ کروا لیں، وہ جو ایک 5-6 سیٹوں والا ہوتا ہے روم، وہ کروا لیتے ہیں. بڑے آرام سے اے سی چل رہے ہیں اور بڑا اچھا سفر کرتے ہیں. اب ہم بھی بڑے نازک ہو گئے ہیں کہ نہیں جی ہم ایسے ٹریول کر ہی نہیں سکتے جی، بڑے ایسی نواب بن گئے. حالانکہ اب اس زمانے میں ہم یقین مانیں کہ ایسے بیٹھتے تھے ٹرین میں، نیچے ہی بیٹھ جاتے ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب اگر آج ہم کہیں جہاز پہ بھی چلے جاتے ہیں، کہیں ہم سفر کرتے ہیں کہیں کسی جگہ، لیکن یقین مانیں وہ جو سفر ٹرین میں کیا ہوا ہے ہم نے، اور وہ جو راستہ ہوتا تھا کراچی سے سیالکوٹ، وہ زبردست، وہ آج تک ذہن میں محفوظ ہے. وہ ختم نہیں ہوتی وہ یادیں، وہ پرانی یادیں. بہترین دنیا کی چیزیں آج ہمیں میسر ہیں، بہترین ماحول میسر ہے، ہر چیز ہم لے لیتے ہیں، اپنی خواہشیں پوری کر لیتے ہیں. لیکن وہ زمانے جو ہے نا وہ نہیں آ سکتے. وہ جو گزر گئے نا، کہتے ہیں زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ پھر نہیں آتے. تو بالکل یہی بات ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے نا وہ پھر آتا نہیں ہے دوبارہ. پھر آپ کی حافظے میں وہ زندہ رہتا ہے، آپ کی یادوں میں رہتا ہے، آپ کے دل میں رہتا ہے. پھر آپ اس کو یاد کرتے ہیں اس زمانے کو، تو پھر آپ کچھ خوش ہو لیتے ہیں، کبھی آپ رنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں. اب وہ زمانے ہی چلے گئے، نہ ماں باپ رہے ہیں اب، نہ وہ زمانے رہے ہیں، نہ وہ ویسے انداز رہے ہیں. تو بس اب زمانہ بہت بدل گیا. تو اسی طرح پھر ہم جب کراچی سے بائی روڈ جاتے تھے، میری خالہ رہتی ہوتی تھیں یا حیدرآباد سے آگے میرپور خاص سائڈ پہ ایک ٹنڈو جام رستے میں جگہ ہے، ان کے پاس کبھی کبھی ہم جاتے تھے. تو وہ زیادہ تر ان کا بائی روڈ تھا، ہم بس پہ جاتے تھے کراچی سے. کبھی کبھی چھٹی ہوتی تھی نا تو بس پہ جاتے تھے. تو کراچی سے بیٹھنا اور رستے میں ایک جگہ کہیں رکتی تھی بس، تو وہ پھر ابو ہمارے اتر کے جاتے تھے اور پھر ہمارے لیے لے کے آتے تھے روٹی اور پکوڑے، یا پھر ماش کی دال ہوتی تھی، وہ روٹی کے اوپر ہی ماش کی دال رکھ کے نا دے دیتے تھے، اور یا پھر پکوڑے ہوتے تھے. لیکن مجھے وہ ماش کی دال بڑی اچھی لگتی تھی، تو دعا کرتی تھی کہ اللہ میاں ابو ماش کی دال وہ والی لے کے آن. پکوڑے بھی اچھے لگتے تھے، ماش کی دال جو وہ ہوتی تھی نا بڑی زبردست. تو وہ پھر ابو لے کے آتے تھے، ابو نے کھڑکی میں سے ہمیں پکڑا دینا بس کی کہ لو بھی کھاؤ. تو ہم نے وہ ایسے ندید دے ٹوٹ پہننے سر جی میں کدی کچھ کھادا ہی نہیں، تو ہم کھاتے تھے. تو بڑا مزہ آتا تھا. پھر وہ وہاں سے دوبارہ بس چلتی تھی، پھر ہم خالہ کے یہاں پہنچتے تھے. پھر وہ وہاں سے جہاں بس ہمیں اتارتی تھی پیدل چلتے تھے سامان اٹھا کے. وہ سامان چکیا ہے، پیدل چل رہے ہیں، اگے کچھ نہیں ملنا بھائی، انہوں نے کالونی تک پیدل جانا ہے چل کے. تو وہ پھر ہم جاتے تھے. پھر وہ خالہ کا بڑا سا ایک ان کا سرکاری کوارٹر ان کو ملا ہوا تھا، کمرے ہوتے تھے 2-3، اور صحن بہت بڑا ہوتا تھا. پھر ہم اتنا مزہ کرتے تھے اس صحن میں، کھیلتے تھے خوب. وہ چھٹیوں میں جب ہم جاتے تھے، زیادہ تر تو ہم سیالکوٹ جاتے تھے، لیکن بیچ میں جیسے 2-3 چھٹیاں آ جاتی تھیں تو اپنی خالہ کے پاس جاتے تھے ٹنڈو جام. تو وہ بھی سفر ہمارا بڑا مزے کا ہوتا تھا، کیونکہ وہ پکوڑے کھان نوں ملتے سن رستے چ، ماشتی دال ملتی سی. تو وہ پھر ہم لوگ بہت مزے سے وہ سفر کرتے تھے. اور اب تو جو ہے نا بہت زمانہ بدل گیا. اب ہم بھی بس پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں الجھن ہونے لگ جاتی ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اتنی الجھن ہوتی ہے، کبھی سانس گھٹتا ہے، بہت مشکل ہو گیا. لیکن اب اچھی بسیں بھی چل گئی ہیں، بہت اچھا ٹریول کا وہ جو ہے سہولت ہو گئی ہے. اس زمانے میں تو اتنی سہولتیں نہیں تھیں. لوگ یا تو
نزدیک کہیں جانا ہوتا تھا تو پیدل ہی چلے جاتے تھے، لیکن جو سفر جو مجھے اپنے یاد ہیں کہ وہ یا تو ہم ٹنڈو جام جاتے تھے اپنی خالہ کے پاس چھٹیوں میں، اور یا پھر ہم جو بڑی زیادہ چھٹیاں آتی تھیں تو پھر ہم جاتے تھے سیالکوٹ اپنے وہ آبائی گھر، تو بڑا مزہ آتا تھا۔ تو وہاں پہ خوب آؤ بھگت ہوتی تھی، اور 2 مہینے ہم رہتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ 2 مہینے گئے کتنے۔ پھر وہ واپسی کا رخت سفر باندھا جاتا تھا کہ چلو بھئی ان چھٹیاں ہم کو گئی ہیں اور واپس جانا ہے، لیکن وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ 2 مہینے ہم اتنا کھیلتے تھے، اتنا انجوائے کرتے تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ٹائم ختم بھی ہو گیا، احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، جب ہم سیالکوٹ جاتے تھے نا تو صبح اٹھتے تھے ہمارے ابو، صبح صبح گھر کے پاس ایک تربوز والا زمین پہ لے کے، تو بڑے بڑے تربوز، وہ ایڈے بڑے بڑے تربوز، ایسے تربوز تو میں نے دیکھے ہی نہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے تھے وہ لے کے آتے تھے۔ وہ پانی کی ایک ٹنکی تھی، اس میں رکھ دیا جاتا تھا، صبح صبح ابو جا کے لے کے آتے تھے اور وہ پانی کی ٹنکی میں پھینک دیتے تھے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کی گرم ہوتے تھے نا، گرمی ہوتی تھی، تو وہ پھر صبح ابو لے کے آتے تھے اور ہم لوگ پھر تھوڑی دیر وہ پانی میں رکھ دینا، اور پھر جب تھوڑے پانی میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا پھر ابو نے کہا آ جاؤ بھی سارے بچے، آ جاؤ آ جاؤ، تو پھر ابو نے وہ تربوز کاٹنا، اور وہ بڑی بڑی پرات ہوتی ہے جس میں رکھ کے وہ دے دینے سب کو کہ لو بھی تربوز کھاؤ، ٹھنڈا ہوتا سویرے سویرے کھاؤ۔ وہ اتنا مزہ آتا تھا، وہ تربوز صبح صبح اٹھ کے جو تربوز کھاتے تھے، ناشتہ واشتہ بعد میں کرتے تھے، سب سے پہلے تربوز۔ سیالکوٹ جاتے تھے تو لازمی میرے ابو نے صبح صبح لے کے آنا اور ٹنکی میں ڈالتے تھے، ٹھنڈا ہوتا تھا پھر ہم کھاتے تھے۔ اور ایک اور اسپیشل تھا، ہمارے گھر کے پاس ہی نا وہ ایک شربت والی دکان ہوتی تھی، ان کے پاس اتنی قسم کے شربت تھے، وہ کوئی حکیم انکل تھے کیا تھا، میرے بچپن کی یادیں ہیں، مجھے زیادہ یاد نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی قسم کے شربت ہوتے تھے، دکان پوری شیشیاں سجی ہوتی تھی، سندل دا شربت ہے، بادام دا شربت ہے، فلانی چیز دا شربت ہے۔ وہ پھر جو آتا تھا نا اس کو بنا کے وہ یوں کر کے ہلا کے دیتے تھے، لوگ پیتے تھے ان کی دکان سے شربت، اتنی ان کے پاس ورائٹی تھی شربت کی کہ لوگ پیتے تھے۔ اور پھر میں جاتی تھی، میرے ابو کے شاید وہ دوست تھے، ابو جا کے ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، میں کھیلتے ہوئے چلی جاتی تھی، بالکل گھر کے ساتھ ہی تھی ان کی دکان۔ تو وہ پھر مجھے ابو پوچھتے تھے ہاں شربت پینا ہے، تو دل چاہ رہا ہوتا تھا، میں کہتی تھی ہاں، ابو نے کہا چلو کیڑا پینا ہے، وہ اتنی ورائٹی ہوتی تھی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو جو انہوں نے کہنا ہاں یہ والا بیٹا بنا دوں، میں نے کہا ہاں، تو وہ انہوں نے بنا کے دینا، اتنا مزے کا وہ شربت لگتا تھا، وہ دیسی ٹائپ کے جو شربت بنے ہوتے تھے اپنے، وہ زبردست، اتنا آج تک مجھے وہ ذائقہ نہیں بھولا ان کا کہ اتنی وہ زبردست جو چیزیں تھیں اب آج وہ نایاب ہوئیں۔ پھر میری دادی جو ہیں وہ اللہ جنت نصیب کرے، مجھے اب بھی تھوڑی ان کی میرے ذہن میں ہے یادیں کہ وہ جب میں جاتی تھی تو وہ مجھے ان کی جیب میں نا ایک قمیض کی جیب لگی ہوتی تھی، قمیضوں میں بھی عورتوں کی جیب ہوتی تھی، تو اس جیب میں انہوں نے پیسے رکھے ہوتے تھے، اور میں اپنی دادی کی بہت لاڈلی تھی، بہت مجھے وہ پیار کرتی تھی، تو وہ پھر نا مجھے پیسے دیتی تھیں کچھ کھلے سکے، اور دروازہ کھول کے کھڑی ہو جاتی تھی، سامنے ہی نا بالکل ایک ٹھیلے پہ ایسے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ریڑھی پہ نا وہ ایک انکل فروٹ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، ان کے پاس مختلف فروٹ ہوتے تھے، تو میری دادی نے کہنا جا کے لے کے آ جا، میں اتنے کھڑی ہیں دروازے سے، مجھے یہ ان کی یاد پڑی آتی ہے کہ وہ کھڑی ہوتی تھیں، مجھے جیب سے سکے نکال کے دیتی تھیں، تو پھر میں کھڑی تھی تو میں جا کے نا پھر وہ مجھے کہتی تھی، ہم اپنی پسند سے بچے نہیں کرتے تھے، انہوں نے مجھے کہنا جا وہ ناکھاں لے لیں اندر کو جا کے، اچھا ان کی ناکھاں دے دوے، وہ ناشپاتی کو ناکھاں کہتے تھے، تو میری دادی نے کہنا جا کے ناکھاں لے کے آ جا پانو کہہ، تو میں نے جا کے پانو پیسے دینے، کہنا پا ناکھاں دے دے وہ پا نے نا پھر وہ ایک اخبار لینا، وہ ناشپاتی کو یوں کر کے کاٹنا، اوپر مسالہ سا ڈالنا اور وہ مجھے پکڑا دینا، تو پھر وہ میں لے کے آتی تھی گھر، اور وہ پھر میری دادی نے دروازہ بند کر لینا اور میں نے مزے مزے سے وہ کھانی۔ دوسرے دن پھر تیار، دادی نے کہنا ناکھاں کھانیاں نے، کہنا ہاں کھانیاں نے، کیوں نہیں کھانیاں۔ تو یہ یادیں ہیں بچپن کی جو ہے نا، وہ میرے ذہن میں میں اپنی دادی کی نا بہت لاڈلی تھی، وہ مجھے بہت پیار کرتی تھیں، ان کا پیار مجھے ابھی بھی جو میرے حافظے میں ہے نا، بہت میرا پیار کرتی تھیں، اتنا انہوں نے مجھے پیار کرتی تھیں بہت زیادہ، تو مجھے لپٹاتی تھیں، پیار کرتی تھیں بہت زیادہ، مجھے
ان کی جو یادیں ہیں نا میرے دل میں، انہوں نے مجھے بہت پیار کیا۔ حالانکہ وہ میں بہت بڑی نہیں تھی جب ان کا انتقال ہو گیا، کہ بہت زیادہ عرصہ ان کے ساتھ نہیں گزاری، لیکن جتنا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے، جب دادی روٹی کھاتی تھی نا شوربے کے ساتھ، تو میں بھی نال بہ کے کھانی ہے بھی روٹی۔ دادی نے شوربے میں برکیاں توڑ کے نا روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے شوربے میں تھوڑے سے وہ کر لینے کہ وہ نرم ہو جائے، کیونکہ دانت کا ان کو مسئلہ تھا تو وہ تھوڑا نرم ہو جاتی تھی روٹی، تو پھر وہ کھا لیتی تھی آسانی سے۔ تو میں کیونکہ دادی کے ساتھ کھاتی تھی تو مجھے اتنا مزے کا لگتا تھا، شوربے سے روٹی ڈبو دو تھوڑی دیر اور تو وہ کھاؤ نرم نرم، اتنا مزہ آتا تھا اس روٹی کا۔ میں دادی کے ساتھ کھاتی تھی، یقین مانے میں آج بھی کبھی گھر میں شوربہ پکتا ہے نا تو میں ایسے ہی روٹی توڑ کے اس میں ڈالتی ہوں اور پھر اس کو تھوڑا سا نرم ہونے دیتی ہوں، پھر کھاؤ، او اتنا مزہ آتا ہے نا شوربے سے ڈوبی ہوئی روٹی کھا کے دیکھو کتنا مزہ آئے گا۔ لیکن میں تو ابھی بھی کھاتی ہوں، کبھی کبھی نا میرا دل چاہتا ہے پھر میں آخر میں تھوڑی سی روٹی ایسے کھا لیتی ہوں، باقی پھر میں شوربے میں ڈبو کے اور پھر میں اس کو کھاتی ہوں۔ وہ میری دادی کے ساتھ کیونکہ میں کھاتی تھی، میرے ذہن میں یادیں بھی ہیں اور مجھے اچھا بھی لگتا تھا، تو اسی لیے پھر میں ابھی بھی وہ کھاتی ہوں۔ اتنے سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے، لیکن ابھی بھی مجھے میرے ذہن میں ان کی جو یادیں ہیں وہ تازہ ہیں، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہیں ساری چیزیں۔ تو جو مجھے یاد تھیں سفر کے حوالے سے چیزیں، وہ میں نے آپ کو سنائیں اور ہر چیز آپ کو بتائی، جو ہو سکتا ہے میں کچھ بھول بھی گئی ہوں، لیکن وہ جو سفر کی تیاری اور جو چیزیں تھیں نا وہ ساری میں نے آپ کو بتا دیں۔ اور سب سے بڑھ کے پوری دیکھیں سٹوری میں لوٹا کتنا اہم ہے کہ لوٹے کے بغیر نہ اس زمانے میں گزارا تھا نہ آج کے زمانے میں گزارا۔ دیکھو لوٹا کتنا ناگزیر ہے بھائی، پہلے لوگ سفر کے حساب سے کرتے تھے، آج کل سیاست میں جو ہے نا لوٹے کے بغیر سیاست ہو نہیں سکتی۔ یہ تھی ہماری یادیں جی، جو ہم اپنا سفر کرتے تھے۔ اسی حوالے سے پھر میں اور بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس دوائی کیسے لینے جاتے تھے، ہم کہیں اور کیسے جاتے تھے، وہ ساری چیزیں پھر میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گی۔ آج میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ سے سفر کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کروں، تو یہ میں نے آپ سے شیئر کر لیں۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں، آپ میرے چینل دیکھنا چاہتے ہوں، لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور وہ کیا گھنٹیاں شنٹیاں وہ روزانہ ہی میں کہتی ہوں وہ بھی بجا دیجیے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، رب راکھا۔